حکایات تصوف کے تحت آج ہم نے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی ایک دلچسپ حکایت چنی ہے جو ایک حقیقی واقعہ ہے۔ اس کا ذیلی عنوان ہے کنجوسی کی مذمت اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کی خوش طبعی۔ یہ مناقب العارفین سے لی گئی ہے جو حضرت مولانا اور آپ کے خاندان کا مستند تذکرہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں شمس الدین احمد افلاکی۔ ایک بار حضرت مولانا جلال الدین رومی کی صاحبزادی ملکہ خاتون نے اپنے شوہر خواجہ شرف الدین کے بارے میں بتایا کہ ان کی طبیعت میں قدرے کنجوسی ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ کفایت شعاری کرتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا وہ بہت اچھا کرتے ہیں، کنجوس لوگ اگر بخل نہ کریں تو پھر دنیا کا مال کیسے جمع ہوگا؟ پھر آپ نے ازراہ تفنن ایک دولت مند بخیل کی ایک کہانی سنائی۔ فرمایا کہ ایک بار ایک دولت مند بخیل با جماعت نماز ادا کرنے مسجد گیا۔ اتفاق سے اچانک اسے خیال آیا کہ شاید وہ گھر میں چراغ جلتا ہی چھوڑ آیا ہے۔ اسے بہت بے چینی لاحق ہو گئی۔ عین سجدے کی حالت میں اس نے نماز ترک کی اور گھر چلا گیا۔ دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اس نے خادمہ کو پکار کے کہا کہ دروازہ نہ کھولیے گا مگر میری بات غور سے سن لیجئے گا۔ گھر میں میرے والا جو چراغ ہے وہ جل رہا ہوگا تو اس کو آپ بجھا دیجئے گا تاکہ فضول خرچی نہ ہو۔ خادمہ نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ دروازہ کیوں نہ کھولوں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دروازہ نہ کھولیں تاکہ دروازہ گھسے نہیں۔ خادمہ نے کہا کہ حضور والا آپ اتنا چل کر آئے ہیں مسجد سے گھر تک، تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے جوتے کتنا گھس گئے ہوں گے۔ مالک کہنے لگا شاباش، تم بہت سمجھدار ہو، تم نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ شکر ہے کہ میں نے جوتے پاؤں میں نہیں پہنے، بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ مولانا کی صاحبزادی اپنے عظیم باپ کی زبان سے یہ دلچسپ واقعہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کے دل کو اطمینان حاصل ہوا اور ماحول پر جو ایک بوجھل پن اور سنجیدگی طاری ہو رہی تھی وہ شگفتگی میں بدل گئی۔ ناظرین مکرم، اس میں ایک دو نکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت مولانا رومی کبھی کبھی اپنے اہل خانہ، عقیدت مندوں، احباب اور مریدین کے ساتھ خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ان کے تمام مستند تذکروں میں کئی ایسے دلچسپ واقعات موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ البتہ یہ ساری ایسی خوش طبعی ہوتی تھی جس میں کوئی بات خلاف حقیقت بھی نہیں ہوتی تھی، کسی کی تحقیر نہیں ہوتی تھی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، اور یہ طرز عمل خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بہت سے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے کہ ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ خوش مزاجی اور خوش طبعی کا اظہار خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جو کتب حدیث میں موجود ہے۔ اسلام میں فضول خرچی جتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے، کنجوسی بھی اتنی ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں سخاوت کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اہل و عیال کو تو خاص طور پر اپنے وسائل کے مطابق زیادہ سے زیادہ آسودہ رکھنا بڑی نیکی ہے، اور اس پر بہت بشارات دی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر یہ جو سخاوت کا مسئلہ ہے، اہل و عیال کے حوالے سے، قریبی ہمسایوں کے حوالے سے، عزیزوں رشتہ داروں کے حوالے سے، عمومی طور پر اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی وہ سخاوت جو ویسے بھی جاری رہتی تھی وہ یوں لگتا تھا کہ اب اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے۔ تیز ہوا کی طرح، تیز بارش کی طرح، تیز طوفان کی طرح اس میں مسلسل سخاوت رہتی تھی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں ایک بہت اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ کنجوسوں کے حالات پر ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بڑی زبردست کتاب لکھی گئی ہے عربی میں۔ جاحظ بہت مشہور لکھاری ہیں، دانشور ہیں، اہل لغت ہیں،
اور ان کے ہاں عجیب طنز پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے عربی نثر لکھنے پہ تو ان کی قدرت مسلم ہے، ہر کوئی انہیں مانتا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات سے بہت سارے اختلافات کے باوجود جاحظ کی علمی حیثیت مسلم ہے، اور ان کی دانشوری کا استناد بھی طے شدہ ہے۔ تو اس میں بڑا طنزیہ لب و لہجہ بھی وہ اختیار کرتے ہیں۔ کنجوسی اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اسلامی جتنی بھی تہذیبیں ہیں اور جتنے بھی معاشرے ہیں ان میں ان کے بارے میں بہت سارے لطیفے مشہور و معروف ہیں۔ ایک کتاب فارسی کی بھی ہے، اس کا نام ہے لطائف الطوائف، وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ایک عزیز نے لکھی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، حضرت مولانا جامی کے ایک عزیز نے لکھی ہے، شیخ فخر الدین وائز کاشفی نے، اور اس میں ایک چیپٹر پورا ہے کنجوسوں کے لطیفوں کے بارے میں۔ تو یہ تو ایسے ہی تفنن کے لیے بات تھی۔ اب اہم نکتہ یہ ہے جو بڑا نفسیاتی نکتہ ہے، اور گھر کو کیسے چلانا ہے، اور جو گھر میں بعض اوقات کوئی دکھ درد کی بات ہوتی ہے، تکلیف کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کس حکمت سے اور کس پیار سے اور کس ذمہ داری سے اس کو ڈیل کرنا ہے، وہ بھی مولانا کی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے، بیٹی، بہت پیاری عزیز بیٹی ملکہ خاتون، ظاہر ہے وہ باپ سے ملنے آئی ہوں گی، والدہ بھی تشریف رکھتی ہوں گی، عین ممکن ہے دوسرے بہن بھائی بھی موجود ہوں، اور وہ اپنے مہربان اور مشفق باپ سے بات چیت کر رہی ہیں۔ باپ بھی ایسا جو سراپا محبت ہے، جو غیروں کے لیے بھی محبت ہی محبت ہے، تو اپنوں کے لیے تو کتنی محبت اس میں ہوگی۔ اب انہوں نے اپنا ایک ذاتی مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عین ممکن ہے کہ یہ مقصد نہ ہو کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی شکوہ شکایت ہو یا کچھ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے کچھ دل میں خلش تو ہوگی، کچھ ناپسندیدگی اپنے شوہر کے اس طرز عمل کے بارے میں ہوگی، کیونکہ وہ جس گھر سے گئی تھیں، اپنے باپ کے گھر سے، حضرت مولانا جلال الدین رومی کے گھر سے، وہاں تو کسی بھی نوعیت کی کفایت شعاری اور بخل وغیرہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، وہاں تو سخاوت ہی سخاوت تھی۔ تو بیٹی کو تھوڑا سا مختلف لگا ہوگا۔ اب دیکھیے، کوئی عام باپ اگر ہوتا تو وہ اس مسئلے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا، عین ممکن ہے وہ داماد کی جواب طلبی بھی کرتا، یا وہ اپنی بیٹی کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے اس انداز احساس کو، انداز فکر کو مزید مستحکم کرتا، جو آگے چل کر خدا نخواستہ کسی جھگڑے یا لڑائی کا باعث بنتے۔ مگر حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑی ہی دانائی سے، حکمت سے، خوبصورتی سے اس بات کو بہت ہلکا پھلکا بنا دیا، ایک لطیفہ بھی سنا دیا، ایک کہانی بھی سنا دی، اور صاحبزادی خوش بھی ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سربراہ خاندان ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے گھر بسائے رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، اگر وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ سمجھدار ہے۔ وہ سسر ہو، وہ ساس ہو، دونوں طرف کی، یعنی شوہر کی بھی اور بیوی کی بھی، ان پر بہت ہی زیادہ انحصار ہوتا ہے گھریلو آسودگیوں کا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی یہ صاحبزادی ملکہ خاتون، ان کی ازدواجی زندگی بہت کامیاب گزری، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد، اور یہ دلچسپ کہانی سن کے اس کنجوس کی جو ایک لطافت پیدا ہو گئی تھی ماحول میں، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو حکمت عملی سے ہی ڈیل کرنا چاہیے، تو انہوں نے بھرپور ازدواجی زندگی گزاری۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہمیں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد تو اپنی اصلاح ہوتا ہے، اپنے آپ کے طرز عمل پر نظر ثانی کرنا ہوتا ہے، اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اپنے اکابر کی اس حکمت سے۔ اس لیے ہم یہ آپ کی خدمت میں ایسے امور، ایسی باتیں، ایسی حکایات، ایسے اقوال، ایسے معارف بیان کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔